محمد وعجل فرجهم۔ اب میں گزارش کروں گی اپنی عزیز بہن ہاشمی زہرا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے آغاز مجلس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ پروردگار عالم سورہ والضحیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ پروردگار عالم آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شمار کرے، بہترین تلاوت، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم آپ خیر عطا کرے زہرا بہن۔ اور اب میں گزارش کروں گی اپنی بہت ہی عزیز بہن سمایا صاحبہ سے اور اپنی بیٹی صبور بیٹی سے کہ وہ آئیں مرثیہ بارگاہ بی بی فاطمہ زہرا میں پیش کریں۔ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ حسن کی جان ہو گیا حسن کی جان ہو گیا ہوگا عین ایمان ہو گیا ہوگا جب بنا ہوگا وہ قد موضوع جب بنا ہوگا وہ قد موضوع سایہ قربان ہو
साया कुर्बान हो गया होगा हुस्न की जान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। मदीने है ये शहर का सुखन, मदीने में मर गए हैं हसन, मदीने में रो के बोली बहन, मदीने में खून से तर है कफन, मदीने में इस तरह है हसन, मदीने में गोया एक बेवतन, मदीने में अपने बेटे की लाश पर रोने आए खैबर शिकन, मदीने में फातिमा ज़हरा आपका फिर से लुट गया है चमन, मदीने में रो के देखा है बिन्ते ज़हरा ने खून गलता दहन, मदीने में आ गया ज़द पे आज तीरों की, आ गया ज़द पे आज तीरों की एक नूरी बदन, मदीने में कैसे देखेंगे मुस्तफा ज़ख्मी लाशे हसन, मदीने में काश एक रोज पुरसदारी करे मातमी अंजुमन, मदीने में है ये शहर का सुखन, मदीने में मर गए हैं हसन, मदीने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ کیا صفت مصطفیٰ کی شہادت کی رات ہے، کیا صفت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، آفت کی رات تھی وہ، مصیبت کی رات تھی، عالم کے بادشاہ کی رحلت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی، گزری خلق میں فاطمہ کے نور عین کو، حجرے حسن میں نیند نہ آئی حسین کو، حجرے حسن میں نیند نہ آئی حسین کو، تکیے لگا دیے تھے حرم نے ادھر ادھر، بازو کو کوئی تھامتا تھا اور کوئی سر، فرمایا تشت لاؤ، ہوا زہر کا رہ رہ کے کاٹتا ہے، کوئی تیغ سے جگر رہ رہ کے کاٹتا ہے، کوئی تیغ سے جگر، سینے سے منہ میں ٹکڑے کلیجے کے آتے ہیں، نانا بلا رہے ہیں تو دنیا سے جاتے ہیں، نانا بلا رہے ہیں سو دنیا سے جاتے ہیں، فضا نے جا کے دی شہزی چاہ کو خبردار، فنا سے آپ کے بھائی کا ہے سفر، دوڑے حسین چاک گرے بابر ہے سر، دیکھا تڑپ رہے ہیں شہنشاہ بحر و بر، دیکھا تڑپ رہے ہیں شہنشاہ بحر و بر، گرنے لگے زمین پہ جگر غم سے پھٹ گیا، پھیلا کے ہاتھ بھائی سے بھائی لپٹ گیا، پھیلا کے ہاتھ بھائی سے بھائی لپٹ گیا، دکھلا کے تشت بنتے علی نے کیا مقال، قربان جاؤں دیکھو یہ ہے مجتبیٰ کا حال،
है तबाह हुई मुस्तफा की आल, एक आन दर्द से नहीं भाई संभलते हैं, रह रह के अब कलेजे के टुकड़े निकालते हैं, रह रह के अब कलेजे के टुकड़े निकालते हैं। भाई का हाल देख के उठा जिगर में दर्द, लौटे जमीन पे गिर के भरेंगे सुओं में गर, तर था बदन पसीने में और हाथ पाँव सर, उनका तो रंग सब्ज था और इनका रंग ज़र्द, उनका तो रंग सब्ज था और इनका रंग ज़र्द। राशा था तन में आंखों से आंसू निकलते थे, झुक झुक के मुंह को भाई के कदमों से मिलते थे, झुक झुक के मुंह को भाई के कदमों से मिलते थे। हर दम लिपट के भाई से बाचश्मे आशुबार, चिल्लाते थे कि आपकी गुर्बत के मैं निसार, शब्बर गले को चूम के कहते थे बार बार, मैं तुम पे सदके ऐ मेरे नाना की यादगार, मैं तुम पे सदके ऐ मेरे नाना की यादगार, मुझसे ज्यादा जुल्मो सितम तुम पे होंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे, मुझसे ज्यादा जुल्मो सितम तुम पे होंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे, हम कब्र में तुम्हारी मुसीबत पे रोएंगे। क्या सिफ़्त मुस्तफा की, जज़ाकल्लाह बहुत ही पुरदर्द मर्सिया और रसूल खुदा कबूल फरमाए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बीबी इस पुरसे को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता करे परवरदिगार और सच्चे अज़ादारों में आप दोनों को शुमार करे परवरदिगार। अब मैं बहुत ही मेरी अजीज बहन शबनम ज़हरा ख्वाहर आलिमा से गुजारिश करूंगी कि वो आए और खिताबत करके हम सबके दिलों को मुनव्वर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बराए तशरीफ आवरी है जनाब फातिमा ज़हरा बुलंदतर सलावत।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل برائے فرجہم سلامتی و طول عمر امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر بے مثل و بے نظیر کتاب قرآن مجید میں، وہ کتاب کہ جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں موجود ہے کہ اس کتاب کو سوائے پاک اور پاکیزہ افراد کے کوئی چھو نہیں سکتا، وہ کتاب کی جامعیت جس کی جامعیت اور معنیت پر خود قرآن میں آیت موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. ایسی جامع، ایسی کامل، ایسی بے مثل و بے نظیر کتاب قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، کسی نے لکھا ہے آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا آواز بڑھائی. ہلو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. عزیزان محترم، جب کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کو یہ حیات طیبہ حاصل کرنا ہے اور خدا نے ہمیں حیات دی ہے اور ہم زندہ ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی اس حیات کو ایسا بنا لے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی ہمیں حیات طیبہ عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں حیات طیبہ مل جائے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار کا کہ ہمیں اور آپ کو اس پروردگار نے جس بارگاہ سے وابستہ کیا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جو کائنات کو حیات بانٹتی ہے، جو کائنات کو رزق بانٹتی ہے. اگر حیات طیبہ چاہیے تو ہمیں اس در پر آنا ہوگا جس در سے پوری کائنات کو حیات ملتی ہے، جس در سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے. عزیزو، رزق صرف کھانا اور پینا نہیں ہوتا ہے کہ ہم صرف رزق کو جب لفظ سنتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء اگر خدا فراہم کرتا ہے تو وہ رزق ہے، یا مال و دولت اگر خدا دے تو وہ رزق ہے. نہیں، صرف مال و دولت رزق نہیں ہے، صرف کھانے پینے کی اشیاء رزق نہیں ہے، بلکہ کہا اگر ہدایت مل رہی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ بھی رزق ہے، اگر خدا کی مغفرت حاصل ہو رہی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر توبے کی سعادت مل رہی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر شکر کی توفیق حاصل ہو رہی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اگر گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے
تو وہ بھی رزق ہے. اگر نعمتوں پر ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل کر پا رہے ہیں تو وہ بھی رزق ہے. اگر عمل صالح کی سعادت مل رہی ہے تو وہ بھی رزق ہے. اور اگر ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے. تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو طرح طرح سے رزق عطا کرتا ہے. اور عزیزان محترم، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کو رزق کریم بھی ملے گا. یعنی خدا اہل ایمان کو، عمل صالح انجام دینے والوں کو رزق کریم عطا کرے گا. اب کہا رزق کریم کیا ہے؟ کہا ہر وہ رزق جو انسان کو اپنے رب سے قریب کر دیتا ہے وہ رزق کریم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر مال و دولت ہمیں خدا نے دی ہے، اگر یہ مال و دولت خدا سے قریب کر رہی ہے تو مال و دولت بھی رزق کریم ہے. اگر خدا نے علم دیا ہے، یہ علم ہمیں خدا سے نزدیک کر رہا ہے تو علم بھی رزق کریم ہے. اگر خدا نے ہمیں مقام اور منصب دیا ہے اور یہ مقام و منصب ہمارے اندر غرور و تکبر نہیں پیدا کر رہا ہے بلکہ ہمیں خدا سے قریب کر رہا ہے تو یہ مقام و منصب بھی رزق کریم ہے. اور یہ مجلس، یہ عزاداری کہ جو ہم ہر روز برگزار کرتے ہیں، ان مجلسوں میں ہم آتے ہیں، فرش عزا پر جا کر بیٹھتے ہیں، اگر یہ فرش عزا ہمیں خدا سے قریب کر رہی ہیں تو یہ مجلسیں بھی رزق کریم ہے. یہ مجلس رزق کریم ہے، یہ خدا کی طرف سے رزق ہے. کیونکہ ان مجلسوں میں ہم جب آتے ہیں تو یہ ہمیں معرفت کا درس دیتی ہیں، ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں، ہمیں خدا سے قریب کرتی ہیں. عزیزان محترم، اسی لیے کہا گیا کہ یہ مجلس، یہ عزاداری بھی رزق کریم ہے. کیونکہ یہ عزاداری ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. خدا کی قسم اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ عزاداری نہ ہوتی تو ہم زندہ نہیں ہوتے. آج اگر ہم زندہ ہیں تو اسی مجلسوں کی وجہ سے، اسی عزاداری کی وجہ سے. کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. اور مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر. ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تاریخ اسلام میں اسلام کے لیے مردوں نے خدمتیں انجام دی ہیں، وہیں پر ہمیں کچھ ایسی خواتین کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی خدمتوں سے نہ صرف دین اسلام کو بچایا ہے بلکہ دین اسلام کو مضبوط بنایا ہے. آج اگر یہ دین اسلام باقی ہے، آج اگر یہ دین اسلام مضبوط ہے، آج اگر یہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے تو یہ جہاں اس میں تمام وہ مرد جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر دین اسلام کو بچایا ہے وہ شامل ہے، تو وہیں پر وہ خواتین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اس دین اسلام کو بچانے میں، اس دین اسلام کو مضبوط بنانے میں بہت سی قربانیاں دیں اور بہت اہم رول اور کردار نبھایا ہے. کہ آج 28 صفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی آج تاریخ ہے، شہادت کا آج دن ہے. آپ نے مجلسوں میں جو ہے وہ شرکت کی ہوگی. پروردگار عالم آپ لوگوں کی عزاداری کو قبول کرے، آپ لوگوں کے پرسے کو قبول کرے. عزیزان محترم، آج کی شب چونکہ یہ آج کی تاریخ 28 صفر رسول خدا سے منسوب شہادت کی تاریخ ہے، تو لہٰذا آج انہی دو عظیم ہستیوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو رسول سے منسوب ہیں. وہ دو ہستیاں کہ جو ازواج رسول میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک جناب خدیجہ ہیں اور ایک جناب بی بی ام سلمہ ہیں. عزیزان محترم، یہ دو خواتین وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی اور اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی. کہ جس میں سے پہلی ہستی جناب خدیجہ، کہ آج جناب خدیجہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. آج اسلام خدیجہ کا احسان مند ہے
اور صرف اسلام احسان مند نہیں ہے، خود رسول اللہ بھی جناب خدیجہ کے احسان مند ہے، کہ خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو فائدہ، جو خدمتیں جناب خدیجہ نے انجام دی وہ خدمتیں کسی نے نہیں انجام دی، اور جو فائدہ جناب خدیجہ نے اسلام کو پہنچایا اتنا کسی نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے رسول اللہ نے جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھا، اور کس طرح سے قصیدہ پڑھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا بہشت کی مشتاق ہے لیکن بہشت خدیجہ کی مشتاق ہے۔ جناب خدیجہ ان بہشتی خواتین میں سے ہیں کہ جن کی مشتاق جو ہے وہ خود بہشت ہے۔ یا افضل النساء اہل الجنہ، کہ تمام جنت کی خواتین میں سب سے افضل ترین خواتین میں سے ایک جو ہیں وہ جناب خدیجہ ہیں۔ جناب خدیجہ کی زندگی سے آپ سب واقف ہوں گے، ان کا نام خدیجہ ہے، ان کے والد کا نام خویلد تھا، اور یہ دین ابراہیم کو فالو کرتے تھے، دین ابراہیم کو ماننے والے تھے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہے۔ جناب خدیجہ بہت ہی بڑی تاجرہ تھیں اور بہت حسب و نسب ثروت شخصیت کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور زمانہ تھیں۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ خود اہل بیت نے، معصومین نے جناب خدیجہ کے جو ہیں وہ فضائل پڑھے، اور کیوں نہ جناب خدیجہ اتنی بافضیلت خاتون ہو، کیوں نہ معصومین ان کا جو ہے قصیدہ پڑھے، اس لیے کہ جناب خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے نام پر قربان کر دی، جس نے اپنا سارا سرمایہ، جس نے اپنی ساری تجارت سے جو کچھ حاصل ہوا اسے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ اپنا اسلام کی راہ میں، اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو یہ اسلام کا درخت اتنا تناور، اتنا مضبوط نہ ہوتا۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے جناب خدیجہ کا مال اتنا نفع بخش تھا کہ جتنا کوئی اور مال نہ ہوا ہے، یعنی جناب خدیجہ کے مال نے رسول کو اتنا نفع، اتنا فائدہ پہنچایا کہ اور کسی مال نے وہ نفع اور فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ جتنا بھی جناب خدیجہ کا مال تھا جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی خدمت میں دے دیا تھا، رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور رسول نے اس مال سے دین اسلام کو پروان چڑھایا، مسلمانوں کی مدد کی۔ کہ آپ دیکھیے کس طرح سے رسول اللہ نے اس مال کو خرچ کیا، کہ کہا جو مسلمان تھے مقروض تھے، کہا ان کے قرضوں کو رسول اللہ نے اسی مال سے ادا کیا، کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر قرض تھا یا جو بہت مشکلات میں گرفتار تھے، جناب رسول خدا نے اسی مال سے ان کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، سرپرستی کی، غریبوں کی مدد کی، اور ساتھ ہی ساتھ یتیموں کی پرستی بھی کی، سرپرستی بھی کی۔ اور جو لوگ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر جاتے تھے تو لوگ ان کے جو کفار قریش تھے ان کے گھروں پر، ان کی جائیداد پر، ان کے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیتے تھے، تو رسول اللہ اسی مال کے ذریعے سے ان کی گھر کو، ان کے باغات کو، ان کے زمینوں کو جو ہے وہ چھڑواتے تھے۔ تو جناب رسول خدا نے کس طرح سے جناب خدیجہ کے مال سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اسلام کو بھی جو ہے وہ مضبوط بنایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو رسول نے مولا کائنات سے کہا تھا، یا علی جا کر مکے میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر لوگوں کو اعلان کر کے کہہ دو کہ جس کا مجھ پر کوئی بھی قرض تھا وہ آ کے میرا قرض، اپنا قرض واپس لے لے۔ اور جناب خدیجہ کے مال کا آخری پیسہ، آخری درہم دینار بھی جو ہے وہ رسول نے مسلمانوں کے قرض کو اتارنے میں خرچ کر دیا۔ اور یہ جناب خدیجہ کا احسان ہے کہ جو آج بھی اسلام اسے بھول نہیں سکتا۔ اسی لیے بقول کسی عالم دین کے کہ اگر آج دنیا میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر کوئی اشہد ان علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو کہا جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہا ہر ایک کے ثواب میں جناب خدیجہ، یعنی اس کلمے کے ثواب میں جناب خدیجہ شامل ہیں، کیونکہ اگر جناب خدیجہ نے اپنے مال کو اس طرح سے خرچ نہ کیا ہوتا تو یہ اسلام اتنا مضبوط نہ ہوتا، یہ مسلمان دنیا میں نہ پھیلتے، یہ اسلام اتنا تناور درخت میں تبدیل نہ ہوتا۔ احسان کیا ہے خدیجہ نے، خدیجہ کی دولت نے اسلام کو بھی پالا ہے، مسلمان کو بھی پالا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا۔ اور تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا، اب بھی مقروض ہے اسلام صلی ختیجہ۔ اللہ محمد وآل محمد وجل فرج۔
عزیزان محترم، جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں جس نے اپنی دولت اسلام پہ قربان کر دیا. آپ دیکھیے، اور یہاں پہ ہم ایک درس بھی دے رہی ہیں بی بی. وہ درس کیا ہے؟ دولت ہر کوئی کماتا ہے عزیزان محترم، خدا نے ہر ایک کو دولت دی ہے. دولت حاصل کرنا اور ہے، اور دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کرنا اور ہے. ہم دولت حاصل تو کر لیتے ہیں، مگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کر پائیں. اگر کوئی ہم سے آ کر 1000 2000 10,000 مانگ لے تو ہمارا دل پکڑنے لگتا ہے. اس کا مطلب کہ ہمیں دنیا سے کس قدر محبت ہے. اور جناب خدیجہ نے بتلا دیا کہ خدیجہ وہ ہے جو ملیکۃ العرب ہے. خدیجہ وہ ہے کہ پورا جو ہے وہ عرب میں سب سے زیادہ امیر خاندان جو ہے وہ جناب خدیجہ کا خاندان ہے، جس کے آگے پیچھے غلام اور کنیزوں کی قطار لگی ہوتی تھی. اس خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی. کچھ دولت نہیں، ساری دولت. بہت بڑی بات ہے. اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. عزیزان محترم، بالکل اسی طرح جس طرح سے حسین نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، تو پروردگار نے بھی امام حسین کے نام کو قیامت تک باقی رکھا ہے. تو جس خدا نے حسین کے نام کو باقی رکھا، اس خدا نے جناب خدیجہ کے بھی نام کو باقی رکھا ہے. کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جس جناب خدیجہ کو گزرے ہوئے زمانہ ہو چکا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی جناب خدیجہ کا نام ہر انسان کی زبان پر ہے. اسلام جناب خدیجہ کا احسان مند ہے، رسول جناب خدیجہ کا احسان مند ہے، اور خود معصومین جناب خدیجہ کے احسان مند ہے. کہ اگر جناب خدیجہ نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی، یہ دولت قربان نہ کی ہوتی، تو نہ آج دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ مسلمان ہوتے، نہ کوئی خدا کا نام لینے والا ہوتا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. محمد. اور عزیزان محترم، جناب خدیجہ کی فضیلت کو میں کیا بیان کروں؟ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں جناب خدیجہ کے فضائل کو بیان کر سکوں، جناب خدیجہ کی فضیلت کو بیان کر سکوں. یہ وہ بی بی ہے کہ جو سب سے پہلی خاتون ہے جس نے اسلام کو قبول کیا اور ایمان لے آئی. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے عزیزان محترم. سب سے پہلی خاتون جس نے اسلام قبول کیا، جو ایمان لائیں. کہ خود مولا علی کہتے ہیں کہ پورے مکے میں تنہا ایک گھر تھا کہ جو مسلمان تھا، اور وہ جناب خدیجہ کا گھر تھا، جہاں پر رسول، جناب خدیجہ اور مولا علی رہتے تھے. صرف یہ ایک گھر تھا پورے مکے میں جو مسلمان تھا اس وقت. اور یہ وہ بیوی ہے جس کی سب سے بڑی فضیلت اب جناب خدیجہ کی یہ ہے کہ جن کے شوہر بھی معصوم، جن کا داماد بھی معصوم، جس کی بیٹی بھی معصوم، اور جس کے نواسے بھی معصوم. کیا مقام ہے جناب خدیجہ کا! اللہ اکبر. کہ جس کے معصوم کے جو حصار میں ہو، تمام اطراف میں جس کے معصوم ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے داماد ہو، چاہے بیٹی ہو، جو چاہے نواسے ہو، یعنی یہ معصوم کا گھرانہ ہے کہ جہاں سے عصمت چلی ہے. اور پھر یہ عصمت اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی. اگر جناب خدیجہ نہ ہوتی تو یہ عصمت کا سلسلہ نہ چل پاتا. یہ خدیجہ تھی، یہ خدیجہ کا جو ہے وہ احسان ہے کہ آج اگر امامت مضبوط ہوئی، رسالت مضبوط ہوئی اس زمانے میں، تو آپ دیکھیے یہ جناب خدیجہ کی وجہ سے. اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے رسالت کی سب سے پہلی گواہی دی. اور خدا نے قرآن میں کہا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو سابقون میں سے سابقین ہیں وہ خدا کے سب سے قریب ہیں. سابقون میں سے سابقون کون ہے؟ جو سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت حاصل کی، سب سے پہلے جو ایمان لے آئے. اور جناب خدیجہ انہی اولین سابقین میں سے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ بیوی ہے جس نے ہر قدم پر رسول کا ساتھ دیا. اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ شوہر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. لہٰذا ہر قدم پر جناب خدیجہ نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. اور اس طرح سے ساتھ دیا کہ رسول جب امت کے تانوں سے تھک کے چور چور ہو کر، امت کے ظلم سے تھک کے چور چور ہو کر جب گھر میں آتے تھے، تو یہ جناب خدیجہ تھیں جو رسول اللہ کو سہارا دیتی تھی، جو رسول اللہ کی ہمت بڑھاتی تھی، جو رسول اللہ کو تسلی اور تشفی دیا کرتی تھی. کہ خود رسول اللہ کہتے تھے کہ جب میں امت کے درمیان سے آتا تھا تو اتنا ان کے تانوں سے، ان کے تمام ظلم و تشدد سے جو ہے وہ میں ٹوٹ چکا ہوتا تھا، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا اور جناب خدیجہ مجھے تسلی دیتی تھی، میری ہمت بناتی تھی، تو وہ سارا غم میرا دور ہو جاتا تھا.
یعنی اگر میں کہوں کہ جناب خدیجہ رسول اللہ کے لیے کاشف الکرب تھی تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ رسول جب تمام غموں سے چور ہو کر آتے تھے تو جناب خدیجہ کے چہرے کو دیکھ کر رسول کا ہر غم دور ہو جاتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں جناب خدیجہ نے بہت ساری قربانیاں دی اور بہت بڑی خدمتیں انجام دی ہیں کہ لوگوں کو بھی رسول کی طرف جو ہے وہ لانے کے لیے ان کو ہدایت دیا کرتی تھی، ایمان لانے کے لیے انہیں تشویق کرتی تھی۔ اور سب سے پہلی نمازی کا جس کو شرف ملا ہے وہ جناب خدیجہ ہیں کہ جب رسول پر ایمان لائیں تو سب سے پہلی نماز مولا کائنات اور جناب خدیجہ نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یہ مقام ہے جناب خدیجہ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح سے رسول اللہ کا ساتھ دیا کہ اپنی ساری دولت رسول کے لیے قربان کر دی۔ وہ جناب خدیجہ جس کے آگے پیچھے غلام ہوتے تھے مگر انہوں نے شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ نے کس طرح سے گزارا، کس سختیوں میں بھوکے رہ کر، فاقے کر کے، بیماری کی حالت میں وہ 3 سال گزارے ہیں، جہاں پر جھلسا دینے والی گرمی ہے، جہاں پر کھانے کو نہیں ہے، جہاں پر پانی کو نہیں ہے، لیکن جناب خدیجہ نے اس حالت میں بھی رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنی سخت ترین حالات تھے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس شیب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب خدیجہ نے اس سخت ترین حالات میں بھی رسول کا ساتھ دیا۔ اور اس سے بھی بڑا مرتبہ جناب خدیجہ کا جو ہے کہ جناب خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے جانشین رسول کی تربیت کی ہو۔ آپ دیکھیں جناب مولا کائنات کی پرورش کس نے کی ہے؟ جناب خدیجہ اور رسول اللہ نے کی ہے۔ یعنی میں اگر کہوں کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے کہ جس نے رسالت کی پرورش کی ہے، اور یہ جناب خدیجہ ہے جس نے امامت کی پرورش کی ہے۔ اور کیا پرورش کی ہے، کس طرح سے پروان چڑھایا ہے، علی کو کیسی تربیت دی ہے جناب خدیجہ نے کہ صرف علی کو تربیت نہیں دی ہے بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی تربیت دی، اور ایسی تربیت دی کہ یہ دونوں ہستیاں کائنات کے لیے نمونے عمل بن گئے۔ کہ آج اگر عورتوں میں کوئی نمون عمل ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا ہے، مردوں کے لیے کوئی نمون عمل ہے تو وہ مولا کائنات ہے، اور ان دونوں کو تربیت دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے بھی جناب خدیجہ کو سلام کہا ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جو صرف انبیاء کو سلام بھیجتا ہے، اس پروردگار عالم نے دنیا کو جناب خدیجہ کی عظمت اور بلندی بتانے کے لیے کہا۔ جب رسول اللہ معراج پر گئے اور جب واپس آنے لگے تو جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین پر جا رہے ہیں تو جناب خدیجہ کو میرا اور خدا کا سلام کہہ دیجیے گا۔ جب رسول معراج سے آئے تو آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب خدیجہ کو جناب جبرائیل کا پیغام سنایا، کہا آپ کو جناب جبرائیل نے سلام بھیجا ہے، آپ کو خود خدا نے سلام بھیجا ہے۔ عزیزو، کائنات میں کسی کو خدا نے سلام نہیں کیا ہے، یہ خدیجہ کی منزلت ہے کہ خدا جناب خدیجہ پر سلام بھیج رہا ہے۔ اور جب جناب خدیجہ نے سنا تو ایک مرتبہ کہا ان اللہ هو السلام منہ السلام الیہ السلام علی جبرائیل السلام، بے شک وہ اللہ سلام ہے، اسی کی طرف سے سلام ہے، اسی پر سلام ہے اور جبرائیل پر سلام ہے۔ تو یہ خدا ہے کہ جس نے خدیجہ پر سلام بھیجا ہے۔ یہاں سے جناب خدیجہ کی عظمت و بلندی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور عزیزان محترم، بہت سے صفات اور فضائل بیان کیے گئے، لیکن چونکہ اتنا وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم دوسری وہ زوجہ کے جو جناب خدیجہ کے بعد سب سے بافضیلت ترین زوجہ ہیں اور تاریخ میں جن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ جناب ام سلمہ ہیں۔ جناب ام سلمہ جن کا اصل نام ہند تھا، اور چونکہ ان کا بیٹا سلمہ تھا اس لیے ان کو کنیت ام سلمہ کی ملی۔ آپ کے والد کا نام ابو امیہ بن مغیرہ تھا۔ آپ کی ولادت جو ہے 602 عیسوی میں ہوئی تھی، اور 683 عیسوی میں جو ہے وہ آپ اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ تقریباً 84 برس کی عمر آپ نے پائی تھی، اور آپ کے شوہر جناب عبداللہ تھے، اور پروردگار عالم نے آپ کو جناب عبداللہ سے، یعنی آپ کے جو شوہر تھے جن کو ابو سلمہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے جو ہے خداوند عالم نے جو ہے وہ 4 بیٹے، 4 بچے، 4 فرزند عطا کیے، جس میں سے ایک زینب بنت ابو سلمہ ہے، ایک عمر بن ابی سلمہ ہے، ایک درہ بن ابو سلمہ ہے، اور ایک ام کلثوم بن ابی سلمہ ہے۔ یعنی یہ 4 فرزند، 4 بچے پروردگار عالم نے جناب ام سلمہ کو دیے ہیں۔ اور یہ وہ بی بی ہے جناب ام سلمہ کی
جن کے لیے خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب خدیجہ کے بعد اگر کوئی خاتون ازواج رسول میں سب سے بافضیلت اور با کمال، با کردار، پاک دامن، نیک خاتون ہے تو وہ جناب خدیجہ ہے، جناب ام سلمہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جناب ام سلمہ ہے کہ جنہوں نے، جو سابقین میں سے ان کو شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی سب سے پہلے، یعنی رسول اللہ نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا ہے تو یہ ان سابقین میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لائیں، اور یہ اور ان کے شوہر دونوں نے ایمان، یعنی اسلام کو قبول کیا اور ایمان لائیں، اور پھر جناب جعفر طیار کے ساتھ یہ لوگ حبشہ میں مہاجرت کرنے کے لیے چلے گئے، اور کچھ سال جناب جعفر طیار اور جناب اسماء بنت امیس کے ہمراہ یہ حبشے میں تھے، اور پھر وہاں سے یہ لوگ مدینے واپس آ جاتے ہیں۔ کہا پہلے یہ مکہ آتے ہیں، جناب ام سلمہ اور ان کے شوہر یہ مکہ میں واپس آتے ہیں۔ تو جب مکہ میں آتے ہیں تو ام سلمہ کے جو خاندان والے اور گھر والے تھے، انہوں نے ام سلمہ کو ان کے شوہر سے الگ کر دیا۔ جناب ام سلمہ کے شوہر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آتے ہیں، لیکن جناب ام سلمہ کے گھر والے انہیں ان کے گھر میں قید کر دیتے ہیں، ان کو اور ان کے بچوں کو، اور ان کے شوہر سے جدا کر دیتے ہیں۔ کہا 1 سال تک جناب ام سلمہ نے بہت گریہ کیا، بہت روتی تھی، اور ان کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر تاریخ میں بہت طولانی جو ہے واقعہ ہے کہ پھر کس طرح سے آپ جو ہیں وہ چھپ کر مکے سے خارج ہوتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اور پھر وہ تنہا جو ہے مکے سے مدینے جناب ام سلمہ نے سفر کیا اور یہ مدینہ چلی آئیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بافضیلت با کردار خاتون تھی کہ جنہوں نے اسلام کے لیے تنہا سفر کیا مکے سے مدینے تک کا، اور پھر مدینے میں یہ آ کر اپنے شوہر سے ملتی ہیں، اور پھر سن 4 ہجری میں ان کے شوہر جو ہیں وہ کسی جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جناب ام سلمہ نہایت ہی شجاع، بہادر، بہت دلیر خاتون تھی، جنہوں نے بہت سی جنگوں میں شرکت کی، جس میں سے جنگ خیبر ہے، جنگ حنین ہے، صلح حدیبیہ ہے، اور جنگ خندق ہے، اور بھی بہت سی جنگیں ہیں، بہت سے غزوات ہیں جس میں جناب ام سلمہ نے شرکت کی تھی، اور جو زخمیوں کی جو ہے وہ تیمہ داری کرتی تھی اور ان کی جراحی کیا کرتی تھی۔ جناب ام سلمہ ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سے ان کے لیے پھر رشتے بھی آئے، لیکن انہوں نے سب کا انکار کر دیا، اور پھر جب رسول اللہ نے اپنا پیغام بھیجا تو انہوں نے رسول کے پیغام کو قبول کر لیا، اور پھر سن 4 ہجری کے بعد یہ رسول کی زوجیت میں آ گئی۔ جناب ام سلمہ کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب کو بیان کر سکوں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے جناب ام سلمہ کی نہایت سخی تھی، کوئی بھی ان کے در پر آتا تھا تو کبھی خالی نہیں لوٹاتی تھی۔ جناب ام سلمہ نہایت ہی عالمہ فاضلہ خاتون تھی، لوگوں کو درس دیتی تھی، لوگوں کو دین اسلام سے آشنا کراتی تھی، لوگوں کو فقہ کی تعلیم دیتی تھی، یعنی یہ حدیث اور فقہ کا بھی علم رکھتی تھی، اور صرف حدیث و فقہ کا علم نہیں رکھتی تھی، بہت سے اسرار کا بھی ان کو علم تھا، یعنی علم غیب سے بھی یہ جو ہے وہ آشنا تھی۔ اور اس کے علاوہ جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت زیادہ کیا کرتی تھی، یعنی یہ جو واجبات میں سے ہے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی، اور نہایت ہی زاہدانہ زندگی جناب ام سلمہ نے گزاری۔ کہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کسی نے تحفے میں ایک ہار دیا جس میں سونا کچھ مقدار میں شامل تھا، انہوں نے اس ہار کو اپنے گردن میں پہن لیا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو رسول نے کہا ام سلمہ آپ نے یہ ہار کیوں پہنا ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جو دنیا کی چیزوں سے رغبت نہیں رکھتے ہیں۔ بس جیسے ہی رسول نے یہ کہا جناب ام سلمہ نے فوراً اس ہار کو اپنے گلے سے اتار کے توڑ کے پھینک دیا۔ یہ جناب ام سلمہ ہے کہ رسول کا ایسا احترام کہ اگر کہہ دیا تو اسے اپنے گلے سے نکال دیا۔ اور اس کے علاوہ جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کی، اپنی اولاد کو محب اہل بیت بنایا۔ کس طرح سے کہ آپ دیکھیے کہ ان کی تمام اولاد وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے مدافعین میں سے تھی، اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اور خود بھی یہ بہت بڑی مدافعین اہل بیت میں سے تھی جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب سے بڑی مدافع اگر کوئی مدینے میں تھی تو وہ جناب ام سلمہ تھی کہ جنہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا، جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کا ساتھ دیا۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے تو انہوں نے حق مادری کی ہے کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو جناب ام سلمہ کے حوالے کر دیا تھا، اور جناب ام سلمہ
کہتی ہیں کہ جب لوگ کہتے تھے کتنی اچھی تربیت کی ہے آپ نے، تو جناب ام سلمہ تھی جو کہتی تھی کہ میں نے فاطمہ زہرا کی تربیت نہیں کی ہے، یہ فاطمہ ہے جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ یہ جناب ام سلمہ ہے، اور بہت زیادہ جناب فاطمہ زہرا سے آپ کو محبت تھی کہ آپ نے جب تک شہزادی زندہ تھی آپ نے جناب فاطمہ زہرا کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ فدق کے معاملے میں بھی جا کر آپ نے خلفاء کے خلاف گواہی دی، اور اس کی وجہ سے کہا بیت المال سے جو آپ کو رقم ملتی تھی ازواج رسول ہونے کی بنا پر، ان لوگوں نے اس رقم کو بھی کاٹ دیا، لیکن جناب ام سلمہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ وہ خاتون تھی جو مدافعین اہل بیت میں سے تھی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ یہ اہل بیت رسول کا گھرانہ ہے جسے رسول اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اس حق رسالت کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا جناب ام سلمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ یہ فاطمہ زہرا سے اور ان کے بچوں سے محبت کرتی تھی، اور بالخصوص جناب ام سلمہ جو ہے وہ امام حسین سے بہت محبت کرتی تھی، کہ روایت میں ہے کہ جناب ام سلمہ کی جناب امام حسین سے یہ محبت کا عالم تھا کہ آپ نے امام حسین کی پرورش کی، اور اتنی محبت تھی آپ کو امام حسین سے کہ جب میرا مولا حسین کربلا کے لیے نکل رہا تھا تو جناب ام سلمہ نے امام حسین کو کربلا کے سفر کے لیے جانے سے منع کیا تھا، کہا اس لیے کہ رسول اللہ سے وہ حدیث آپ نے سنی تھی جس میں فرمایا تھا کہ ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جناب ام سلمہ اپنے وقت کی بہت بڑی راویہ بھی تھی کہ 378 حدیثیں جناب ام سلمہ سے نقل ہے ہماری یہاں کتابوں میں، اور جس میں سے سب سے معتبر ترین روایتیں جو ہیں وہ جناب ام سلمہ نے نقل کی ہے کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے تو آیت تطہیر کی جو ہے وہ آیت تطہیر کو جو ہے وہ روایت کو جناب ام سلمہ نے نقل کیا، کیونکہ یہ آیت تطہیر جناب ام سلمہ کے ہی گھر میں نازل ہوئی تھی، تو اس کی راویہ جناب ام سلمہ ہے، حدیث قصہ کی راویہ جناب ام سلمہ ہے، اور خود بہت ساری اور حدیث ہیں جن کی راویہ جناب ام سلمہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ بہت معتبر ترین روایتوں میں مانا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ مولا حسین کی شہادت کی خبر سب سے پہلے جناب ام سلمہ کو ملی، کہ جب آپ نے خواب میں دیکھا، جب رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول نے آپ کو خبر دی تھی کہ حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو روایت میں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ بہت روئی، بہت گریہ کیا، اور آپ نے ایک مرتبہ رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے وہ مٹی مل سکتی ہے؟ اور رسول نے کربلا کی وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دی، جسے آپ نے وہ شیشی میں رکھ لیا تھا، اور کہا تھا کہ ام سلمہ کربلا میں جب 10 محرم کو میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اور پھر جناب ام سلمہ کا جب سو رہی تھی خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، دیکھا کہ سر خاک آلود ہے، ایک مرتبہ گھبرا کر سوال کیا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ تو کہا رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ کہا گھبرا کے بی بی اٹھ گئی، اور کہا جیسے ہی اٹھی تو ایک مرتبہ وہ شیشی اٹھا کر دیکھتی ہے، اور تو دیکھتا ہی ہے کہ وہ شیشی میں جو مٹی تھی وہ سرخ ہو چکی تھی۔ کہا جناب ام سلمہ نے بس فوراً وہیں سے گریہ اوزاری شروع کر دی اور کہا ہائے میرا حسین شہید ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سے جناب ام سلمہ جب تک زندہ رہی ہیں امام حسین کے لیے عزاداری برپا کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی معرفت، خدا کی راہ میں اس طرح سے قربان کر دیا کہ ایثار و قربانی کی بہترین مثال بن گئی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی دولت کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دی، اور سب سے اہم چیز کہ شوہر سے بے پناہ محبت تھی، چاہے وہ جناب خدیجہ ہو چاہے وہ ام سلمہ ہو۔ اور ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے شوہر کے لیے نہایت ہی وفادار رہنا چاہیے، اور اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے۔ اور کس طرح سے محبت کہ ان دونوں بیویوں کی زندگی میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کی ہو۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے شوہروں سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ کہ جناب خدیجہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے تو ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ سے وصیت کی، کہ یا رسول اللہ اگر میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول کہتے ہیں کہ جہاں خدیجہ آپ نے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میں آپ سے راضی ہوں۔ اور دوسری وصیت کی، یا رسول اللہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھیے گا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔
اور کہا پھر تیسری وصیت کی، کہا یا رسول اللہ میری تیسری وصیت ہے مگر مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، میں فاطمہ سے کہہ دوں گی، آپ پوچھ لیجئے گا۔ اور پھر آپ نے بی بی نے فاطمہ زہرا کو وصیت کی، اور جب رسول اللہ نے پوچھا تو کیا وصیت کی تھی؟ کہا بیٹی فاطمہ اپنے بابا سے کہہ دینا، مجھے شرم آ رہی تھی ان سے کہتے ہوئے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس عبا میں مجھے وہ کفن دینا جس میں آپ نے سالوں نمازیں ادا کی ہے اور قرآن کی تلاوت کی ہے۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ جس نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی، وہ رسول اللہ سے آخری وقت میں ایک عبا کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہی تھی کہ کہہ نہ سکی کہ مجھے آپ کی عبا میں دفن کر دیجیے۔ یہ ہے جناب خدیجہ اور جناب ام سلمہ کا کردار۔ ہاں عزیزان محترم، بس مصائب کی منزل آ گئی ہے، رونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی رسول کے لیے قربان کر دی۔ ہاں ارباب عزا میں کہوں گی جس خدیجہ نے وصیت کی ہو یا رسول اللہ امت سے کہیے گا میری بیٹی کا خیال رکھیں گے، ارباب عزا اس امت نے فاطمہ کا خیال کس طرح رکھا کہ وہ فاطمہ کہ جس کے در پر رسول اللہ آ کر سلامی دیا کرتے تھے، رسول اللہ بار بار جس فاطمہ کو دنیا کے سامنے پہچنواتے تھے، امت نے اسی دروازے میں آگ لگا دی، اسی فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اجرکم اللہ عزادارو، آج رسول اللہ کی شہادت کے دن ہے، خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عزادارو کتنی محبت ہوتی ہے نا بیٹی کو اپنے باپ سے، اور کتنی محبت ہوتی ہے نا باپ کو اپنی بیٹی سے، اور اگر کوئی بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو رسول کتنی محبت کرتے ہوں گے، اور اگر کوئی باپ رسول جیسا ہو تو فاطمہ کتنی محبت کرتی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخری ایام ہے، آپ جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں ہے، ارے باپ کا سر بیٹی کی آغوش میں ہے، ارے جناب فاطمہ زہرا ارے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، ہائے میرا بابا کتنی تکلیف میں ہے، ہائے میرا بابا کتنے درد میں ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتی۔ اے عزادارو، روایت کہتی ہے رسول کی آنکھیں بند ہیں، جناب فاطمہ حسرت بھری نگاہ سے اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہوگا جب نہیں شہزادی دعا کر رہی ہوں گی، پروردگارا میرے بابا کی سلامتی، پروردگارا مجھے یتیم نہ کرنا۔ ہار باب عزا، ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، ارے جیسے جناب فاطمہ زہرا نے سنا، کہا جو بھی آنے والا ہے واپس چلا جا، میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ مگر تھوڑی دیر گزری، پھر ایک مرتبہ دوبارہ سے کسی نے دق الباب کیا، شہزادی تڑپ کے کہتی ہے ارے جو بھی آیا ہے واپس چلا جا، میرا بابا اس وقت استراحت کر رہا ہے، میرا بابا بڑی تکلیف میں ہے۔ مگر آنے والے نے پھر تیسری مرتبہ دستک کی، اب جیسی تیسری مرتبہ دستک ہوئی، شہزادی فاطمہ زہرا تڑپ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول کے چہرے اقدس پر فاطمہ زہرا کے آنسو گرے۔ عزادارو باپ نے آنکھ کھولی، کیا دیکھا چاہنے والی بیٹی زارو قطار رو رہی ہے۔ میں کہوں گی یا رسول اللہ عجب نہیں آپ کا دل تڑپ گیا ہو، ارے ابھی آپ کی زندگی میں فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یا رسول اللہ، مگر آپ کے بعد آپ کی امت فاطمہ کو رونے کا بھی حق نہ دے گی۔ اجرکم اللہ عزادارو، رسول اللہ کہتے ہیں میری لال ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی کہتی بابا کوئی دروازے پر ہے، بار بار دق الباب کر رہا ہے، میں کہہ رہی ہوں میرا بابا آرام کر رہا ہے مگر یہ آنے والا جا نہیں رہا ہے۔ بس جیسی رسول نے سنا، تڑپ کے کہتے ہیں میری لال ارے اسے آنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ یہ وہ آنے والا ہے جو کسی گھر میں اجازت لے کر نہیں آتا، مگر یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک
ملک الموت تیرے گھر میں آنے کے لیے بھی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اے عزادارو، عجب نہیں فاطمہ کو یہ جملہ یاد ہوگا بابا کا کہ ملک الموت بھی اس گھر میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے مگر اللہ اللہ۔ ارے اس وقت جب امت آگ اور لکڑیاں لے کر آئی ہوگی، ارے فاطمہ کو یہ جملہ یاد آ گیا ہوگا، بابا یہ وہ در ہے جہاں ملک الموت بھی بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے، مگر ہائے امت نے اس دروازے کو جلا دیا اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرایا۔ ہائے امت بنا اجازت کے فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اجرکم اللہ عزادارو، رسول کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ اور باب رضا مولا علی نے رسول اللہ کو غسل دیا، کفن دیا، ایک مرتبہ جنازہ اٹھا۔ عزادارو، دنیا میں کوئی اگر بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا جب جنازہ اٹھتا ہے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ارے لاکھوں کا مجمع تشیع جنازہ میں آتا ہے کیونکہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ مگر اللہ نے غربت رسول، جو کائنات کا رسول ہے، جس نے پورے دنیا کو کلمہ پڑھایا، جس نے پوری دنیا کو مسلمان بنایا، اجرکم اللہ عزادارو، اس رسول کے جنازے میں ارے 10 یا 11 افراد شامل تھے۔ عجب نہیں فاطمہ تڑپ گئی ہو عزادارو، اگر علی نہ ہوتے، فاطمہ نہ ہوتی، حسن اور حسین نہ ہوتے تو شاید کوئی رسول کو دفن کرنے والا بھی نہ تھا، کوئی رسول کو غسل اور کفن دینے والا بھی نہ تھا۔ اجرکم اللہ عزادارو، ارے فاطمہ زہرا اپنے بابا کو تڑپ کر یاد کرتی ہے۔ آئے علی نے رسول اللہ کا جنازہ اٹھایا، 11 یا 12 افراد اس جنازے میں تھے، اور اس جنازے کو لے جا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ عزادارو، دنیا کا دستور ہے جب کوئی بیٹی یتیم ہوتی ہے تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ آئے اسے دلاسا دینے، اسے تسلیاں دینے، اسے پرسہ دینے آئے، مگر ہائے فاطمہ کی قسمت، ارے باپ کا شہر ہے مگر امت پرسہ دینے نہ آئی۔ ارے پرسہ دیا بھی تو کس انداز میں پرسہ دیا، ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لے کر درے فاطمہ پر آ گئے۔ ارے ابھی رسول اللہ کے قبر کی مٹی خشک بھی نہ ہونے پائی تھی، ارے ابھی فاطمہ کے گھر میں چولہا بھی نہ جلا تھا، امت نے فاطمہ کے دروازے کو جلا دیا۔ ایک مرتبہ دروازہ جلا، ارے جلتا ہوا دروازہ، فاطمہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ شاید میری بیوی کو یقین تھا کہ امت نے دروازہ جلا دیا ہے مگر امت داخل نہ ہوگی، مگر عزادارو یہ کیسی امت تھی، یہ کیسے مسلمان تھے، ایسی ٹھوکر سے دروازہ کھولا کہ دروازے اور در کے بیچ میں شہزادی پس گئی، اور اس طرح سے کہا روایت کے جملے جیسے چکی کے 2 پارٹ میں ارے دانا پس جاتا ہے۔ ارے فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہوئے، پہلو شکستہ ہوا۔ اجرکم اللہ عزادارو، اور صرف اتنا ہی نہیں، فاطمہ پر ظلم ہوا۔ ارے یہ وہ بی بی جو اپنے باپ کو یاد کر کے رونا چاہتی ہے، مگر امت نے کہہ دیا علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا راتوں کو رویا کرے۔ ارے عجب نہیں فاطمہ تڑپ کر رسول اللہ کی قبر پر گئی جاتی ہو اور کہتی ہو بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنا مرثیہ جناب فاطمہ زہرا نے خود پڑھا، صبت علیہ مصائب النہا صبت علیہ سرنا لیا لیا۔ ہے بابا آپ کے جانے کے بعد امت نے اتنے ظلم ڈھائے، اگر دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو، کہا جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد، ارے رسول اللہ کے جانے کے بعد فاطمہ روزانہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ کی بڑی غیر حالت تھی، مولا علی سے کہتی ہیں اے ابو الحسن مجھے میرے بابا کا امامہ لا کر دے دو، مجھے میرے بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ رسول اللہ مولا کائنات نے رسول کا امامہ لا کر شہزادی کو دیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے امامے کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ
اس کے بوسے لیے بابا کی خوشبو کو سونگا. کہا جیسے ہی بابا کی خوشبو کو سونگا فاطمہ زہرا غش کھا کے گر گئی. ارباب ازاں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی اے شہزادی صرف باپ کے امامے کو ہاتھوں میں لے کر سونگا, صرف باپ کی خوشبو کو محسوس کیا, برداشت نہ کر سکی, غش کھا کے گر گئی. ارے سلام ہو میرا کربلا میں اس 4 سالہ یتیمہ پر جو زندان شام میں اپنے بابا کو جب یاد کر کے روتی ہے. ارے ظالم باپ کا کٹا سر زندان میں بھیج دیتا ہے. آئے جیسی سکینہ نے باپ کا کٹا سر دیکھا, ارے بچی نے سر کو آغوش میں لے لیا, باپ کے رخساروں کے بوسے لینے لگی. ایک مرتبہ آئے بچی کا دم نکل گیا. میں کہوں گی کیوں نہ دم نکلے, 4 سال کی بچی کو ارے جب وہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے تو کوئی باپ کا کٹا ہوا سر نہیں بھیجتا. اجرکم اللہ زادارو. بس 2 جملے زحمت تمام. رسول اللہ کا جنازہ جب اٹھا تھا صرف 11 افراد تھے. ارے امت کو بڑا شکوہ تھا کہ ہمیں جنازے میں نہ بلایا. کہا جب دوسرا جنازہ اٹھا صرف 4 افراد. ارے فاطمہ زہرا کے تشیع جنازے میں بس 4 لوگ. علی نے قبر کو مخفی رکھا. پھر امت کو اعتراض ہوا کہ امت نے کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہ بلایا. کہا تیسرا جنازہ اٹھا علی کا, بس 2 لوگ شامل. ارے امت کو پھر اعتراض ہوا ہمیں جنازے میں نہ بلایا. ایک مرتبہ چوتھا جنازہ پنجتن کے گھر سے اٹھا, وہ میرے مولا حسن کا جنازہ. ارے حسین نے امت کو بلایا. عزاداروں مگر امت نے کیسے جنازے کا استقبال کیا, تیروں کی بارش جنازے پہ کر دی. ہائے وہ جنازہ جو گھر سے نکلا تھا سفید کفن میں, ایک مرتبہ واپس آیا سرخ کفن میں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا, پروردگارا ہمارے اس پرسے کو قبول فرما. آج میری شہزادی پرسہ لینے آئی ہے, کل تک اپنے حسین کا پرسہ لینے آتی تھی. آج میری شہزادی اپنی یتیمی کا پرسہ لینے آئی ہے. آج میری شہزادی اپنے حسن کا پرسہ لینے آئی ہے. پروردگارا ہمارے پرسے کو شہزادی کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو واقعی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما, واقعی حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بیمار ہیں مریض ہیں, اے میرے پروردگار اس بیمار امام کے صدقے میں, بیمار صغرا کے صدقے میں تمام بیماروں کو جلد سے جلد شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا خدایا دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں خدایا ان کی جان و مال, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے خدایا امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی ہم پرسہ دیتے. پروردگارہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارے پرسے کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. ماتم حسین 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 کرتی تھی بہن زہرا کیسا غضب ہوا ہے بابا کا میرے سر سے سایہ جو اٹھ گیا ہے. کرتی تھی بہن زہرا کیسا غضب ہوا ہے داغ یتیمی مجھ کو
ऐसे रुला रहा है। कहती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। ज़हरा लिपट के लाशे से हाय तड़प रही है। तुम बिन जियूंगी कैसे रो रो के कह रही है। बाबा मेरा सिधारा अंधेर ये जहां है। करती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। है देने तुम्हारा पुरसा कोई नहीं है आया। उम्मत ने मुंह को फेरा हक छीना है अली का। दुनिया रुला रुला के हमको सता रही है। करती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। रोने भी नहीं देते हैं लोग किस तरह के पैगाम भेजते हैं। ज़हरा को जाके कह दें रोने पे हाय उम्मत पहरा लगा रही है। करती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। एक थी यतीम ज़हरा और एक यतीम सकीना। दोनों ने बांधे बाबा रुख पर तमाचे खाया। दोनों को हाय पुरसा उम्मत ने यूं दिया है। करती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। बाबा का मेरे सर से साया जो उठ गया है। करती थी बहन ज़हरा कैसा गज़ब हुआ है। हुसैन 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 हाय रसूले खुदा हाय रसूले खुदा हाय इमामे हसन हाय रसूले खुदा हाय इमामे हसन। मिल जी के सर। सब मातमे शबीर करे मिल के सब मातमे शबीर करे मिल के सब मातमे शबीर करे। मातम पहचान हमारी ये मातम है शान हमारी। जिस्म यही और जान हमारी ये मातम है शान हमारी। कहता है ईमान हमारा सारे जवानों पीर करे मिलके सब
मातम शबीर करे मिल के सब, मातम शबीर करे, मातम मजलूम का मातम, जहरा के मासूम का मातम, पानी से महरूम का मातम, एकले हुलकुम का मातम, इस मातम से हमको चाहे वक्त की जंजीर करे मिलके सब, मातम शबीर करे, मातम शबीर करे, मातम पहचान हमारी, ये मातम है शान हमारी, किस्म यही और जान हमारी, ये मातम पहचान हमारी, कहता है ईमान हमारा, सारे जवानों तीर करे मिलके सब, मातम शबीर करे, मातम शबीर करे, या हुसैन 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 या हुसैन। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या खैरतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़्ज़हरा। अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहि व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीत व बक़िल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदी मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस। अस्सलामु अलैका या अनीसन नुफूस। अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस। अस्सलामु अलैका या मग़ीस अश्शियती व ज़ुव्वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम। अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसिर रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वज्जान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی یزم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المؤول فی شدتی والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم عرفتنا بذلک منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر اوہ واقرب. یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور پروردگار عالم اس مجلس کو قبول فرمائے، اور آپ سب کا جو آپ نے بیان کیا، جس نے نوحے پڑھے اور جس نے بھی سلام اور مرثیہ پڑھا، آپ سب نے بہترین پڑھا. بارگاہ شہزادیہ کونین میں بس بی بی ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما لیجئے بحق آپ کے بابا رسول اللہ رحمت للعالمین کے، بحق امام حسن مجتبی کے صدقے میں پر بی بی آپ اس کو قبول کر لیجئے. ہم سب آپ کی، ہم کو اپنی کنیزی میں لے لیجئے بی بی، اور بس بی بی آپ ہماری اس عبادت کو قبول کر کے بس ہم سب کو نیک توفیق عطا کیجئے کہ ہم سچے عزادار بن سکیں. بی بی آج یہاں جو بھی موجود، جو بھی جنہوں نے بھی شرکت کی، اور ساری مومنات سب کے دلی حاجتوں کو بر لائیے بی بی. آپ وسیلہ بن جائیے بی بی، آپ کے وسیلے سے پروردگار ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے. بی بی بس سب کو صحت و سلامتی، خاص طور سے کشورارا بہن کی طبیعت اچھی رہے، انجم زیدی بہن کی طبیعت اچھی رہے، اور میری ممی امینہ ڈوسا ان کی طبیعت اچھی رہے. بس پروردگار سب کو صحت و سلامتی، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کر سکتی. میرے بی بی کے وسیلے سے بحق زہرا سلام اللہ علیہا پروردگارہ بس اس وبا کو ختم کر دے، مضر مرض کو ختم کر دے، اور پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اوان میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار وہ جذبہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. خدا حافظ.